ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. نصرت صاحب، ابھی چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب کی آرمی چیف سے ہونے والی جو ملاقات ہے اس کی کوئی پکچر واضح نہیں ہو سکی. کتنی ملاقات تھی، ایجنڈا کیا تھا، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، مطلب کئی چیزیں اس میں ابھی ہم اس تک کلیئرٹی تک نہیں پہنچے تھے کہ ایک خط آن پڑا ہے اچانک جو کہ بانی تحریک انصاف سابق چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے نام لکھا، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ آن کھڑی ہو، اور دہشت گردی پر انہوں نے بات کی. جو جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں اس کا افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ تبھی جیتی جا سکتی ہے جب پیچھے قوم کھڑی ہو، تو میں قوم ہوں. اصل اس کانٹینٹ ابھی واضح نہیں ہوا. یہ جو ٹکر چلے میں نے ان کو پڑھ کے اپنا لائن اپ آپ کو دیا ہے. تو اس خط کا کیا مقصد ہے؟ بھائی سب سے پہلی بات تو مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ کیا تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کے پاس قلم کاغذ ہے اویلیبل؟ ہاں، تو آپ کسی بھی قیدی کو مل سکتا ہے. یہ تو خیر ان کے تو یہ جو کہا جا رہا ہے تو پھر یہ غلط کہا جا رہا ہے کہ جو ان کو خط نہیں لکھنے دیا جاتا. کب کہا گیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی کمیونیکیشن کی اجازت نہیں ہے، جو میرے یعنی پلے نہیں پڑتی. جیل مینول کے تحت ہاں تو خط لکھ سکتے ہیں آپ. اصل کہ فیض احمد فیض پہ تو بہت سنگین الزام تھا نا، پنڈی کانسپریسی کیس. یعنی ان پہ تو ابھی تک یہ کسی نے یہ الزام عائد نہیں کیا. باتیں گفتگو ہو رہی ہیں نا، لیکن باقاعدہ یہ مقدمہ تو نہیں بنایا گیا کہ یہ حکومت کا آرمی چیف کا تختہ الٹنا چاہ رہے تھے. ایسا کوئی کیس نہیں. ایسا کوئی کیس نہیں ہے نا ابھی تک. تو وہ توشہ خانہ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن فیض احمد فیض پر تو باقاعدہ الزام تھا کہ وہ جنرل اکبر خان کے ساتھ مل کر اس وقت کی جو قیادت تھی سیاسی اور عسکری، ان دونوں کو خاتمہ کر کے تو ایک نیا نظام لانا چاہ رہے تھے. اس کے باوجود ان کے اپنی اہلیہ اور بچوں کے نام جو خطوط ہیں وہ باقاعدہ ریکارڈ کی صورت میں موجود ہیں یا نہیں؟ اچھا، وہ تو چلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب انہیں خط لکھنے کی اجازت اس لیے مل گئی ہوگی کہ بھئی بہرحال کوئی غیر ملکی حاکم تو نہیں تھا. اتنی موٹی کتاب بنی ہوئی ہے ڈسکوری آف انڈیا، جس میں جواہر لال نہرو اپنی بیٹی کو جو ہے وہ تاریخ بتا رہا ہے کہ ہندوستان کیا تھا، کیسے موہنجو دڑو تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا، پورا ٹوٹل وہ ایک کتاب بن جاتی ہے. تو کیا ایسا خط جو لکھا گیا ہے اس کے بارے میں صحافیوں کو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ خط آرمی چیف کو کیسے بھجوایا گیا یہ بتانے کی ضرورت نہیں، غیر ضروری تفصیل ہے. یہ غیر ضروری ہے نا. اگر نصرت جاوید کو وہ خط لکھتے ہیں آپ کا شو دیکھ کے کہ تم نے نہیں تو پھر اس کے مندرجات مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ میں بیٹھ کے جو ہے میں ڈسکس کروں. بھائی یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو یار یہ خط لکھا گیا نا، اس کی ایک فوٹو کاپی ہوگی. فوٹو کاپی نہیں ہے اس کی. وہ میرے سامنے رکھو تو میں بحث کروں گا نا. وہ آ جائے گا خط. آج بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ بہت جلد صاحب. سر کتنی جلد آئے گا؟ یہ خط کس تاریخ کو لکھا گیا اور وہ میرے سامنے نہیں ہوگا. یہ جو خط جس کو آپ فیصل چودھری صاحب کے ذریعے اور علیمہ بی بی کے ذریعے اور کچھ اخبار نویسوں سے گفتگو کر کے جو اڈیالہ میں تھے مجھے اس کے جو نکات بنائے جا رہے ہیں وہ خط تو نہیں ہے، وہ تو فرد جرم ہے. عوام اور فوج کے درمیان دوری پیدا کر دی گئی ہے. یہ تو وہ کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں. اگر ایسا انہوں نے کہا ہے خط میں بھی تو یہ تو کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں. ان کی سوچ ہے، میری نہیں ہے. سوری میں نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں. اچھا، اب میں اس پہ اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، میں پھر متیرا کی بات کیوں نہ کروں؟ میں دیکھو، میں تو آج سارا میں تو یہ پورا آپ نے یار دیکھیں وہ بانی تحریک پیکا ایکٹ ہے. سنو میری بات، وہ بانی تحریک تو جو مرضی کہہ لے، 2R-1 اس کا آئٹم ہے ایچ. ویسے اگر بہت صاف انگریزی واقعی بولیں تو ایچ، کہ آپ ایسا کوئی بات نہیں کریں گے which contains aspersions against، مطلب کہ الزامات لگائے اشاروں کے نایوں میں بھی، انکلوڈنگ ممبرز آف دا جوڈیشری، آرمڈ فورسز، مجلس شورا اور ممبر آف پروونشل اسمبلی. یہ قانون ہے. اب یہ قانون منظور ہو چکا ہے.
اب میں یہ سارا کچھ پڑھ کے اگر اس کی کلپ جو ہے کوئی شخص ٹویٹر پہ لگا دے، فیس بک پہ لگا کوئی دے، شخص کیوں، خود پبلک نیوز لگائے گا آپ کی، تو میں جو ہوں، میں اس کیا کے کہتا ہے اٹھایا جاؤں گا. تو میں کیسے ڈسکس کروں؟ پھر یہ کہتے ہیں اتنی ڈٹائی ہے اس حکومت کی، یہ کہتے ہیں کہ جی کون کہتا ہے، اس سے صحافی کیوں پریشان ہے؟ اب یہ ہے کہ وہ قیدی اڈیالہ جیل میں جہاں پہ یقینی طور پر انٹیلیجنس کے لوگ بھی موجود ہوں گے، صحافیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ خط لکھا ہے. وہ گیا بھی ہے آرمی چیف تک وہ کال ان کے. وہ یہ بھی بتا رہے ہیں ہاں. کہ میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. یہ ہوا یہ ہوگا کہ جب وہ نہیں گئے بیرسٹر گوہر صاحب، ہاں ہاں جن کا آپ نے ذکر کیا جب یہ پشاور گئے تھے، ہاں 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 اندازہ لگاؤ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے یار. ہم 25 کروڑ انسان جائیں تو جائیں کہاں، دیواروں سے ٹکر مارے. کیوں ہم یہ فراڈ کرتے ہیں کہ ہم صحافت کر رہے ہیں؟ تم کیا کریں؟ آپ یوں کر کے دکھاتے ہیں، ٹی وی پہ کیمرہ پین ہوتا ہے کہ جی آرمی چیف سیاستدانوں سے ملاقات کر رہے ہیں. وہاں پہ بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کو ایئر برش کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ نظر نہیں آتے. اس کے بعد ہمیں خبر آتی کہ ان کی الگ سے ملاقات ہوئی. شاید ان کے ہاتھ سے رقہ بھیج دیا ہو. میں یہ کہنے کی اجازت ہے؟ ٹھیک ہے، بٹ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی کیسے؟ بات یہ ہے کہ اگر ٹرمپ کا ٹیلی فون نہیں آئے گا تو خط لکھنا مجبوری ہو جائے گی. پھر میں یہ کہوں گا ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کا فون آ جائے. اس کے بعد یہ تو سیدھا سادہ ایک فرد جرم ہے کہ آپ نے نظام عدل کو تہس نہس کر دیا ہے 26ویں ترمیم نے. تو اس کے بعد خط لکھے کو برائی نہیں ہے، خط کوئی بھی سیاسی رہنما لکھتے رہتے ہیں، پارٹیوں کے سربراہ. پارٹیوں کے سربراہ خط لکھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے مبینہ طور پر، یا ہم یہ محسوس کرتے ہیں. یہ تو نہیں کہتے نا کہ جی اپنا آپ نے جو ہے عوام دور ہیں آپ سے. اور اگر اس خط کا سیدھا سادہ مطلب دو ہی ہے، یا تو کہ میں کچھ نہیں کروں گا، ڈٹ کے کھڑا ہوں. اس خط کا تو یہ مطلب نہیں، ہے. اس خط کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنا رویہ بدلیں اور مجھ سے آ کے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. یہ اس خط میں اور یار یہ کس نے کیا سب کچھ؟ 8 فروری کا الیکشن کس نے چرایا؟ میں نے. شہباز شریف صاحب نے، تو شہباز شریف ہٹ جائے بس، یہ کہا ہے. مطلب انہوں نے. اچھا تو یہ کس حیثیت میں جو تم تحریک تحفظ آئین پاکستان ڈھول بجا رہے ہو، آئین میں کہاں لکھا ہے کہ عاصم منیر آرمی چیف جو ہے اس شہباز شریف کو کہ چالو کار؟ نہیں لکھا، کیسے پاسبل ہی نہیں ہے. نہیں بھائی، تو یہ کہہ بھی نہیں رہے نا، یہ کہہ تو بھی نہیں کیا کہہ رہے ہیں پھر؟ وہ تو اپنے اظہار کر رہے ہیں. یار ایک خط لکھنا کوئی جرم نہیں خدا ہے. کا واسطہ ہے، خط وہ لکھنا ان کوئی کے مطالبات مجھے بتاؤ نا کیا ہے. وہ تو نہیں ہے میرے پاس، بٹ خط لکھنا کوئی جرم نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان دوریاں ختم ہوئی کہ خط و کتابت شروع ہو گئی. یہ ہے اینگل. آپ اپنا بس اتنی ہوئی ہے. ہاں. اچھا اور کوئی بات نہیں؟ اور کوئی بات نہیں. تو پھر ہم ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اچھی بات ہے نا کہ دوریاں ختم ہو گئیں. اچھا تو نہیں، تو پھر ڈسکس کرنے کی بات کیا ہے؟ میں پوچھنا یہ کہ ختم ہوئی کہ نہ ہوئی، کہ آپ تو خط و کتابت پھر کے ہم زمانے سے نا، discuss کہ میں آ گیا ہوں واٹس ایپ میسج پہ، آپ ہیں خط کے زمانے کے. تو خط کا امپیکٹ تو ہوتا ہے نا ایک خط کا. کیا امپیکٹ ہوا؟ اس کا امپیکٹ تو یہی ہے کہ کل گاڑی پکڑیں آرمی چیف صاحب اور جا کے جیل میں کہیں کہ سر میں نے آپ کا خط پڑھا، میں پوری رات جو ہے میں سو نہیں پایا. آپ نے جس طرح محبت کا اظہار کیا. جس طرح کی واردات بتائی، مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا. نہ مجھے میری ایجنسیوں نے بتایا، نہ میرے سٹاف نے بتایا. سر اتنے برے حالات ہیں. اچھا اس ملک میں عدلیہ نہیں رہی. اچھا تو یہ 26ویں آئینی ترمیم. میں سر کچھ کرتا ہوں. اس خط کے دو ہی مقاصد ہیں، یا تو یہ کہ مجھ سے معافی مانگو، یا یہ کہ مجھے ایک بار چھوڑ دو نا، بس اب کافی. تیسرا کوئی نہیں. نہیں، چھوڑنے والی بات ہوتی تو مذاکرات تھے، اٹھا کے پھینکے عمران خان نے. یہ ہو رہے تھے نا مذاکرات، کس دن؟ یہ جو ہوئے تھے عرفان صدیقی صاحب اس کے میں کیا مطالبہ تھا میری رہائی کا؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں تو جوڈیشل کمیشن چاہتا ہوں. الٹیمیٹ تو یہی ہوتا نا، اینڈ پہ تو یہی ہوتا کہ عمران خان صاحب کو کہ ریلیز. ہم لوگوں نے سچی بات ہے، اسی وجہ سے اس وقت مجھے سب سے پہلے بطور صحافی یہ بتاؤ کہ میں پیکا ایکٹ کے ہوتے ہوئے اس خط کے بارے میں سوالات اٹھا سکتا ہوں؟ نہیں اٹھا سکتے آپ. میں اس کے باوجود
یہ کہنے کی ہمت بڑی مشکل سے خود میں پیدا کر رہا ہوں کہ آئین کی کون سی شق کے تحت جس آئین کے تحفظ کی خاطر بالکل حضرت ایوب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اتنے صبر کا مظاہرہ کیے جا رہے ہیں. میرے پیارے بانی تحریک انصاف، اور ایک طرف آپ عوامی جمہوری جد و جہد کر رہے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں تو آپ. چٹھی کیوں لکھ رہے ہیں آرمی چیف کو؟ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. نہیں who is army chief؟ آپ آرمی چیف کو لکھ سکتے ہیں، آپ چیف جسٹس کو لکھ سکتے ہیں، آپ چیف جسٹس What- اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھ سکتے ہیں، Who is آپ نیول چیف کو لکھ سکتے ہیں. How can army کمشنر chief- پنڈی کو- نہیں یار، پہلے مجھے سمجھاؤ بات. مجھے یہ بتاؤ کہ آرمی چیف کس طرح 26ویں آئینی ترمیم کو بدل سکتا ہے؟ اوے وزیر خزانہ ادرا وزیر قانون. آپ سمجھے نہیں، آپ کنفیوز ہو گئے. نہیں میں کیسے کنفیوز ہوا؟ نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. پلیز اچھا چلو، اچھا میرا کنفیوژن دور کرو. نہیں میرا کنفیوژن وہی دور کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو ریموو دس کنفیوژن. میں کر رہا ہوں. ایک پرسپشن بنایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان دوریاں بڑھ گئیں. تو آئی ایس پی آر کی طرف سے لائن آ جائے کہ یہ پرسپشن غلط ہے، یعنی وزیر قانون کو خط کا یہ کام نہیں ہے، وہ پرسپشن ٹھیک کرتا پھرے. بانی تحریک نے خط لکھ اس کے کا نام ہے آئی تھنک انٹر سروسز پبلک ریلیشنز. ہاں. آئی ایس پی آر کا پورا ادارہ ہی اس مقصد سے بنا ہے. نہیں، وہ تب کہے نا کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے خود کہا ہو کہ میرے تعلقات ٹھیک نہیں. انہوں نے کبھی کلیم نہیں کہا، نہ کبھی یہ کہا ہے نہ کلیم کیا. یہ تو تحریک انصاف کرتی ہے. تو عمران خان صاحب نے وہ تمام جو خدشات تھے وہ ختم کر دیا. یار آپ خود اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہو. یہاں پہ کسی بھی جگہ انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ملک کی سلامتی کو سامنے رکھ کر پالیسیز کو تبدیل کیا جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے خط میں بھی وہ بار بار کہہ رہے ہیں 6 نکات ہیں. 6 نکات ہیں. ہاں 6 نکات شیخ مجیب کے تھے. نہیں، وہ تو 6 تھے. اور وہ جو ذکر ہوتا ہے یحییٰ خان 2، تو وہ تو پھر دوبارہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد کہ شیخ مجیب کے 6 نکات ہیں جو یحییٰ خان کو ایڈریس کیے گئے. ہاں سب تو 5 یا 7 کر رہے ہیں. اچھا نہیں میں تو بھائی میں تو جو صاحب. اچھا، ویسے اس طرح کا جو کیا شرارتی تو میں نہیں کہوں گا، اس طرح کا نقطہ کسی نے نکالا نہیں تھا ٹیڑھا سا جو آپ نے مشابہت دے دی. یار میں نے نہیں دی ہے، خدا کے لیے. یہ ہے بیان جی فیصل چودھری کا، جو ان کے وکیل ہیں، جنہوں نے یہ اس بات کو کہی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ خط ایک تو عمران خان صاحب نے اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ کے طور پر لکھا، اور ایک سابق وزیر اعظم، دوسرا سابق وزیر اعظم کے طور پر. خط میں دہشت گردی کے باعث فوجی جوانوں کی شہادت کے حوالے سے آپ نے خبر دی تھی کہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. وہ نہیں ہے، انہوں نے لفظ کیا گزارشات پیش کی گئی. مطلب انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ شہادتیں کیوں ہو رہی ہیں. تو اس کو دکھ میں کی نا. نہیں تو اپنے لوگ دکھ پا رہے ہیں. جو ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں، جو وکیل مل کے آئے ہیں، وہ لفظ گزارشات استعمال کر رہے ہیں. اور وہ گزارش انہوں نے وجہ اس کی بتا دی کہ جی چونکہ عوام سے فوج دوری ہو گئی اور آپ نے عوام کو دور کر لیا ہے 26ویں ترمیم کر کے فلاں کر کے فلاں کر کے. اس کے بعد گزارشات پیش کی گئی ہیں اور خط میں 6 نکات پیش کیے گئے ہیں. اب یہ 6 نکات کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا. ہاں، لیکن شیخ مجیب کا لفظ آپ نے استعمال کیا. شیخ مجیب کا لفظ میں نے اللہ، میں یہی کہہ رہا تھا. میں نے یہ ظاہر ہے کہ جب 6 نکات کا ذکر آئے گا تو وطن عزیز میں سیاست کا ہر طالب علم جو ہے وہ 6 ہر طالب علم نے سارا سوشل میڈیا، سارے ٹی وی اسکرین میں دیکھتا رہا ہوں. یہ شرارت آپ کی ہے تو اس کو آن کیجئے. ان کے بھی 6 نکات میں تھے. نے یہ کہا ہے. اچھا، اب میں مجھے یہ کہہ رہا بتائیں ہوں کہ میں اس سے ہٹ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ عمران میں ہٹ رہا ہوں. نہیں ٹھیک ہے، آپ کر رہے ہیں. وہ عمران خان جو کہتا ہے کہ نہیں کروں گا مذاکرات میں ان سے. آپ ان سے پوچھیں نا. وہ تو عوامی جمہوری جد و جہد کے لیے ہیں. بھائی آپ کو اگر رہائی نہیں مل رہی بیٹھے رہیں. تو بیٹھے ہیں نا جیل میں. تو نہیں تو پھر خط کیوں لکھ رہے ہیں؟ چھوڑیں. خط لکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. خط لکھا جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں. خط لکھتے چلے جائیں. آپ نیول چیف کو لکھ دیں، ایئر چیف کو لکھ دیں. لیول چیف کو، ایئر چیف کو. ایئر مارشل اصغر خان پہ کیا مقدمہ بنا تھا؟ انہوں نے خط لکھا کہ بھی غیر قانونی حکم نہ مانے. یہی تھا. کیا خیال ہے؟ تو کتنا عرصہ نظر بند رہے تھے اپنے گھر میں؟ کافی عرصہ رہے. اور وہ ایک فارمر ایئر چیف تھے. تو اس بیچارے فارمر آرمی چیف ایئر چیف کو نہیں پتا تھا کہ خط تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے اصغر خان سے انسپائر ہو کہ عمران خان صاحب چاہتے ہوں کہ اصغر خان کا جو کیس کا فیصلہ ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے.
इनकलाबी भी तो हो सकते हैं ना इमरान खान साहब। नहीं तो इसमें कहीं जिक्र तो नहीं है खत में। नहीं, उनका दिल चाहता होगा। नहीं अब ये कि अब हम बशारतें करें तो इसीलिए तो हुकूमत कहती है सर, कि हमने पीका एक्ट जो है हाँ, इसलिए बनाया, तो लिहाजा पीका तो इसका मतलब ब्रेक। नहीं, हाँ, ब्रेक लेना है। पहले आप मुझे ये कायल करें कि उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। नहीं, खदशात उन्होंने गुजारिशात की ना कि यार ये शहादतें हो रही हैं ये ना हो, इस तरह, इसलिए अफसोस है उनको। हो सकता है खत में इजहार अफसोस किया हो। खत के नुकात आ गए हैं जो नहीं सारे आए ना, चल खत रहे के हैं। नुकात अभी नहीं खत आए के ना, नुकात आए। ब्रेक लेने देना। मुझे तो भाई खत का अक्स चाहिए। खत का अक्स तो फिर अब चल पड़ा है ना, अब तो वो बड़े घर में, तो वो घर क्या अक्स पेश करेगा या नहीं करेगा, लेट्स सी जी। जवाब आएगा, या इमरान खान साहब ने कोई फोटो कॉपी रख ली हो तो ये उनको पता होगा। एक ब्रेक की फर्क पता नहीं, हमने वक्त आया करना होता और क्या। है। चलो कोई बात नहीं सर, अरे अल्लाह की बात कर ली, बात की दिहाड़ी लग। ब्रेक ले लो यार। वेलकम बैक। नूर साहब, 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक तरह का जुडिशल रिफॉर्म हमारे यहाँ आपको पता शुरू हो चुका है। नए जजेस की तैनाती, जजेस के फॉर्म, इसको जुडिशल रिफॉर्म भी नहीं कहेंगे ना। अभी तो वो जो खत पड़ा है वो उसमें तो कुछ और है। केड़ा खत? वो तबाही और बर्बादी अदलिया की तो नहीं, वो तो इमरान खान साहब के बवाल, बट हर तरफ से आपकी तारीफ में नहीं। नहीं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। पीका के बाद मैं न्यूट्रल हो गया। तो अब उसमें ना, अब जजेस के तबादले भी हो सकते हैं, जो कि हो रहे हैं, नए जजेस तैनात होने हैं। नहीं, क्या वो इससे पहले ये आइन का आर्टिकल 200 जो है वो पीका ने इंट्रोड्यूस करवाया है? नहीं 26वीं तरमीम के जरिए आया है। नहीं, ये कब था ये आइन का आर्टिकल 200? ये तो बहुत पुराना चला आ रहा होगा। हाँ, तो उसके मुताबिक उसमें लिखा अब नहीं। हम 26वीं आईनी तरमीम के तहत बैठेंगे ना सर। बाबू अभी मुझे ये बताओ कि आइन के आर्टिकल 200 का खुदा का वास्ता है, बल्कि मैं तुमसे नहीं पूछता, वसीम मलिक साथ है। वसीम मलिक साथ हैं, वो सुनाओ जी, आइन का आर्टिकल 200 है भाई मेरे। ये आइन का आर्टिकल 200 जो है, जिसके तहत ये जजेस आए हैं, एक नहीं बल्कि 3 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये 26वीं आईनी तरमीम से पहले मौजूद था आइन में, या 26वीं आईनी तरमीम के जरिए दाखिल हुआ है? सर बहुत शुक्रिया। आइन के आर्टिकल 200 में 26वीं तरमीम में अमेंडमेंट की कोशिश जरूर की गई थी। एक प्रपोज ड्राफ्ट जो पहले सामने आया था उसमें एक शिक जरूर डाली गई थी, जो कि बाद में मौलाना फजलुर रहमान के कहने पर हुकूमत वक्त ने निकाल दी थी, लिहाजा वो मंजूर नहीं हुई। और उस शिक में आप वजाहत कर दें कि ये था कि फर्ज करो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज ना भी चाहे तो उसकी मंशा के बगैर, लफ्ज़ कंसेंट इस्तेमाल हुआ था, उसको सिंध हाई कोर्ट भेजा जा सकता है, लाहौर हाई कोर्ट भेजा जा सकता है, ऐसा ही था ना? जी बिल्कुल। उसमें एक तो जज की कंसेंट के बगैर ट्रांसफर का अख्तियार जो है वो दिया गया था, और उसके साथ एक और जो अमेंडमेंट प्रपोज की गई थी वो बराह रास्त इसी एक तनाज़े के साथ जुड़ी है, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट या हमारी अदलिया में नजर आ रहा है, जिस पर सवालात भी उठ रहे हैं, और जिसके तनाजुर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने 31 जनवरी को एक खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सदर मुमलिकत और 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भी भेजा था। हुआ कुछ यूं कि ये जो सारी कहानी है, इसमें 3 जजेस का जो ट्रांसफर किया गया है उसमें तो ये जज की कंसेंट हो, जिस जज का ट्रांसफर होना है, जिस हाई कोर्ट से होना है उसके चीफ जस्टिस की कंसेंट हो, जिस हाई कोर्ट में लाया जाना है उसके चीफ जस्टिस की कंसेंट हो, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कंसेंट हो, उसके बाद ये ट्रांसफर हो सकता है, जो कि 26वीं तरमीम से पहले आर्टिकल मौजूद था, वो ट्रांसफर हो गया। जिस मामले पर सवालात उठ रहे हैं, जिस मामले पर डिवाइड है, वो ये कि जब आप किसी एक जज को किसी एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में लाते हैं तो उसका सीनियरिटी कैसे बनेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जज की जो सीनियरिटी है वो उसकी जिस रोज वो हल्फ लेता है तब से काउंट की जाती है। अब यहां पर जो सवाल पैदा होता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी अपने खत में उस बात की निशानदही की थी, और जो वकला और कुछ वकला तंजीमें इन ट्रांसफर्स के खिलाफ हैं वो जो मौकफ अपना रही हैं, और इससे मुतालिक आज के रोज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने हम यानी सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले सहाफियों से जो एक मुलाकात की और उसमें जो बातें की वो भी इसी सीनियरिटी के मामले पर थी। तो पहले नंबर पर तो यह है कि जजेस ने अपने खत में लिखा था, 5 जजेस ने, कि चूंकि जब एक हाई कोर्ट का हल्फ उठाया जाता है
تو اس ہائی کورٹ کے جج کے حلف میں یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک اسپیسیفک ٹیریٹری میں، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کی جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے، اس کا جو دائرہ اختیار ہے وہ اسلام آباد کی حد تک ہے، لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب کی حد تک ہوگا، اسی طرح باقی ہائی کورٹس کا ریلیونٹ صوبوں تک دائرہ اختیار ہوگا. تو ان کا یہ کہنا مختصر لفظوں میں، سادہ الفاظ میں وسیم، عام آدمی کو سمجھانے کے لیے، آنریبل ججز جو 5 ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا تھا، اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ لاہور سے یا کوئٹہ سے یا کراچی سے آئے ہوئے عزت مآب جج کی سینیورٹی اس دن سے کاؤنٹ ہوگی جس دن وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا اوتھ لیں گے. غالباً وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. جی ہاں، وہ بالکل یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ جب ٹرانسفر ہوگا تو وہ پرانا اوتھ تو ان کی پرانی ہائی کورٹ کا تھا. اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ موجودہ ابھی تک کے جو، یعنی کہ یہ 3 حضرات کے آنے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 10 ججز تھے، ان میں سے محض 5 نے کیوں یہ خط لکھا، باقی کیوں خاموش رہے؟ اس کے بارے میں کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے، بالکل یہ کہانی جو ہے یہ خاصی پرانی ہے. پہلے 6 ججز بھی یہ خط لکھ چکے ہیں. خط جو ہوا تھا کہ جی وہ ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں. جی ہاں، بالکل. جی. اچھا، اس میں 6 ججز شامل تھے کیونکہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد تھی 8. 6 ججز خط لکھ چکے تھے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو اس وقت سینیورٹی میں تیسرے نمبر پہ تھے، وہ خط لکھنے والوں میں شامل نہیں تھے. اور چیف جسٹس جو عامر فاروق ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے بھی obvious ہے کہ خط نہیں لکھا تھا. اب یہ گزشتہ دنوں میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے، جو کہ 26ویں ترمیم کے تحت تشکیل 9 ہوئی ہے اس نے 2 مزید ججز جو ہے وہ شامل کر لیے. تو یہ 2 ججز تو اب آئے، لیکن اس میں ایک ہمیں جو خط میں چیز تھوڑی مختلف نظر آئی کہ ماضی میں جن 6 ججز نے خط لکھا تھا ان میں سے اب جسٹس ارباب محمد طاہر جو ہے معزز جج، وہ اس خط لکھنے والے ججز میں شامل نہیں ہیں. باقی 5 ججز جو ہیں وہ انہوں نے خط لکھا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ آ گیا نا. وہ میرا تو ایک اور مسئلہ ہے، میں اس میں ابھی نہیں الجھنا چاہتا، لیکن صرف آپ ہی کو ایک بات کہتا ہوں. یہ جو خط لکھنا ہے، اوپن ایک ایڈریس، مجھے آپ کو کسی اور ملک سے ایسی مثال ملتی ہے کہ اس طرح خط لکھے جائیں اوپن لیٹرز؟ نہیں. تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آنریبل ججز کی کوئی ٹریڈ یونین بن گئی ہے. یونین ہو گئی نا، 85 ججز دی یونین، تسی مل کے مطالبہ کر رہے ہیں. یہ پھر آپ پیکا کے تحت آپ بھی پکڑے جائیں گے. نہیں، میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں، یہ تاثر بنتا ہے، ایسے نہ کریں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ کہا تھا کہ جی ہم آج بائیکاٹ کریں گے یہ جو نئے ججز آئے ہیں. تو آج میرا خیال ہے کہ کوئی وکیل پیش نہیں ہوا جو نئے 3 ججز تھے، کہ ہوا ہے کوئی پیش؟ جی بالکل. اگر بات کریں اس حوالے سے جو بائیکاٹ کی ایک کال دی گئی تھی وکلا تنظیموں کی جانب سے، اسلام آباد میں بھی یہ معاملہ دیکھا گیا، لاہور میں بھی دیکھا گیا، اور ایون کہ کراچی میں بھی یہ معاملہ دیکھا گیا. اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو کیونکہ کیسز جو ہیں وہ 2 قسم کے، ایک تو معمول کے کیسز ہوتے ہیں اور ایک جو ہوتے ہیں فوری نوعیت کے، کس میں ارجنٹ میٹر ہو. تو وکلا اکثر ہڑتالوں کے دوران یہ کرتے ہیں کہ جو ارجنٹ میٹرز ہوتے ہیں ان میں تو وہ پیش ہو جاتے ہیں، لیکن جو عمومی نوعیت کے کیسز ہوتے ہیں اس میں پیش نہیں ہوتے. تو آج یہ صورتحال ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر آئی. کافی حد تک جو وکلا ہیں وہ اس میں کامیاب رہے کہ انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، جو کہ ایک رجسٹرڈ بھی ہوا. اور ایون کہ کیا یہ بائیک آؤٹ جو ہے اس کی کٹ آف ڈیٹ ہے، یا یہ کہ بس ایک دن کا علامتی ایک بائیک آؤٹ تھا؟ دیکھیے، وکلا تنظیمیں ویسے تو یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ اس معاملے پر کنونشنز بھی کریں گی اور ایک تحریک کا آغاز بھی کریں گی، لیکن یہ جو بائیک آؤٹ کی کال تھی وہ صرف آج کے روز تک. صرف آج کے روز. اچھا، میرے نا پھر وہ آپ کہیں گے کہ آپ میں وکیل بن جاؤں، لیکن ٹیکنیکل سا مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. 10 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں آج 3 فروری 2025 کو. نہیں، اب 13 ہو چکے ہیں. بابا میرا سوال تو لے لو بھائی، سوال تو لے لو. اس کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس، پہلے بتا رہا ہوں. آپ کو جلدی تھی جواب بولنے کی، لیکن جواب نہیں ہے وسیم ملک آپ کے پاس. 10 ہیں. پھر اس سے سوال کیوں کر رہے ہو؟ یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس ایسا وسیم سوال ہے ملک علامتی بیٹھا ہے. یہ پورا سسٹم اس میرے سوال پہ ننگا ہونے والا ہے. 10 ججز ہیں، سینکشن ججز کی تعداد ہے 12. وسیم میں غلط ہوں کہ ٹھیک ہوں؟ سر، اسلام آباد کا جو ایکٹ تھا، اسلام آباد بابا 10 ججز ہیں ٹوٹل، ہونے چاہیے اسلام آباد میں 12. سادہ بات کرو نا یار. میں سادہ بات اور اس وقت 3 فروری کو 13 ججز ہیں. میں قانون کا حوالہ دے کر آپ کو وہی سادہ بات بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ جو ہے اس کے مطابق چیف جسٹس
اور اس کے علاوہ 12 ججز، تو یعنی 13 ججز کی کیپیسٹی ہے جو کہ لمحہ موجود میں ہیں. یہ تو قانون کہہ رہا ہے. آر یو شیور کیسا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے نا، جی ہاں، وہ پڑھ کے اسلام بتا آباد رہا ہے، وہ شکر ہے جو ہے. پھر اس کا اچھا یار مطلب بات سنو میری. نہیں، ابھی ایک اور بھی ہے، ٹھہرو. یار مجھے پہلے رپورٹنگ لینے دو، میں بعد میں وکالت سیکھ لوں یہ بھی رپورٹنگ اور یار میں بعد میں سیکھ لوں. اچھا یہ بتاؤ کہ ہائی کورٹ میں تو ہوا، لیکن نچلی عدالتیں جو ہیں وہاں پہ کیا صورتحال تھی؟ دیکھیے نچلی عدالتوں میں وکلا کی جانب سے آج کے روز وہ جو کنونشن ہے وہ رکھا گیا تھا، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو سیکیورٹی ہے اس کے غیر معمولی انتظامات تھے جو عموماً نہیں ہوتے اس حد تک، مگر اس کے باوجود بھی وکلا تنظیمیں جو ہیں انہوں نے کنونشنز بھی کیے، وہاں کچھ تقاریر بھی ہوئیں، اور اس کے علاوہ یہ اس بات کا عزم بھی کیا گیا کہ ان ٹرانسفرز کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور جب تک اس پروسیس کو واپس نہیں لیا جاتا، انڈو نہیں کیا جاتا، تو وکلا کی جو تحریک ہے وہ جاری رہے گی. اچھا لیکن یہ وکلا کی تحریک کیسے جاری رہے گی نا؟ وہ تو پیش نہیں ہوں گے، بس تحریک ہے. دیکھیں اس میں ہم جب وہ یہ 26ویں کہہ آئینی رہا ہے ترمیم کہ بھی ہوئی پیش تھی، نہ ہونے کا تو آج ہی کے دن کا تھا نا صرف. سر جب میں وہی جواب دے رہا ہوں کہ عرض کر رہا تھا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس میں جو حامد خان گروپ کے وکلا ہیں وہ بڑا بڑھ چڑھ کر بولے، اور انہوں نے کہا کہ تحریک کا آغاز، تو ہم نے ایک دو مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ تو تحریک اناؤنس کرنے جا رہے تھے کہ جو کہ ملک بھر میں ہوگی، تو وکلا نے اس حوالے سے کہا کہ دیکھیے تحریک اب بھی جاری ہے، کیونکہ اب زمانے میں جدت آ چکی ہے، تو آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے تحریک تو ہماری جاری ہے. تو سوشل میڈیا پر تو پیکا ایکٹ آ گیا، تو تحریک تو وہاں لگ گئی بریک. اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے نا بات نے میری، اس سے پہلے عدلیہ تحریک چلی تھی 2007 میں، جس کی وجہ سے میرے جیسے بد نصیب جو ہیں ٹی وی سکرینوں سے آف بھی ہوئے تھے، اور جنرل مشرف ایمرجنسی پلس لگانے پہ مجبور ہوئے تھے، ایک حوالے سے دوسرا مارشل لاء لگانے کو مجبور ہوئے تھے. اس میں لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ تحریک اس وجہ سے بھی ملی تھی کہ افتخار چودھری سے جب استعفیٰ مانگا گیا تو موصوف استعفیٰ دینے کی بجائے انکار کر کے آ گئے تھے، اور ان کو زبردستی پھر سپریم کورٹ سے نکالا گیا. سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ تمام آنریبل ججز جنہوں نے پہلے ایک خط لکھا، اس کی کوئی سنوائی نہ ہوئی، اب دوسرا لکھا، پھر ایک اور دوسرا لکھا، اور اس میں تو اتنی دیر بھی نہ لگی کہ 31 جنوری کو خط لکھا اور دوسرے دن نوٹیفیکیشن ہو گیا. کیا ایسا امکان ہے کہ ان میں سے کوئی عزت مآب جج جو ہے وہ مستعفی ہو کر کالا کوٹ پہن کے وکلا کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور کہیے کہ آئیے عدلیہ تحریک شروع کریں؟ کیا ایسی کو بات چل رہی ہے وکلا میں کہ نہیں؟ ایسا انتظار نہیں ہو رہا. سر جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو متاثرہ ججز تھے، اس حوالے سے خبر یہ تھی کہ ان ججز نے اس بارے میں سوچا ضرور، اپنے رفقا سے، وکلا سے مشورہ کیا گیا کہ اس سچویشن میں انہیں کیا کرنا چاہیے. تو انہیں مشورہ یہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ استعفیٰ دیں گے تو یہ آپ حکومت کو خوش کریں گے، حکومت یہی چاہتی ہے، لہٰذا آپ نظام میں رہ کر جو سٹرگل، جو جدوجہد ہے وہ کیجئے. جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی استعفیٰ سامنے نہیں آیا تھا. اب لمحہ یہ جو ریسنٹ سچویشن بنی ہے عدلیہ میں، اس سے متعلق چہمہ گوئیاں تو جاری ہیں. کوئی مختلف وکلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کولیکٹیو ریزگنیشن آ گئے تو اس کا امپیکٹ زیادہ بنے گا، اگر کوئی ایک دو ججز کے استعفے آئے تو اس سے تو حکومت کو فائدہ ہوگا. لیکن کلیئرٹی ابھی تک اس حوالے سے کوئی نہیں ہے کہ ججز کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ جس قدر جنہوں نے خط میں خدشات کا بھی اظہار کیا تھا، وہ ہماری اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے بھی گاہے بگاہے ملتے رہے تھے ان ٹرانسفر سے پہلے، اور انہیں ایک بات کا باور کروایا گیا تھا کہ اگر ایسا کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی چیف جسٹس نہ بنایا گیا، باہر سے کسی جج کا تبادلہ کر کے چیف جسٹس بنایا گیا، تو یہ جج جو ہے یہ کوئی اس حوالے سے رسپانس دیں گے. اب وہ رسپانس کیا ہوگا، کب ہوگا، یہ کہنا تو قبل از وقت ہے. استعفے کی تو الگ ڈیبیٹ ہے، خیر میں تو اس میں نہیں پڑھتا، نہ کس نہ ان کو دینا چاہیے، نہ ان کا یہ کام بنتا ہے. اصل تو وکلا ہیں جو ہمیشہ قانون کے اپنے آپ کو رکھوالا کہتے ہیں. وکلا جو نصرت صاحب پوچھنا چاہتے ہیں، ایسے ایک منٹ دے دو، جس تحریک کی یہ بات کریں، کیونکہ میں بھی پیکا کے لیے، ہم بہت سارے دوست وکلا سے بھی مل رہے ہیں، اسلام آباد بار سے بھی مل رہے ہیں. نصرت صاحب ہم اس پیکا کو ہٹا کے رہیں گے، دم لیں گے انشاءاللہ، یا پیکا رہے گا یا ہم رہیں گے. سپریم کورٹ بار سے بھی مل رہے ہیں. وسیم، یہ جو تحریک کی بات ہے یہ وہاں بھی چلتی ہے. تو میں بڑے افسوس کے ساتھ دونوں بار کونسل سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ سوال ایک چھوٹا،
وہ مجھے ان کے میں گرم جوشی وکیلوں میں نظر نہیں آتی. ہاں اس یہ لیے کیا وجہ ہے؟ ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے. اچھا جی وہ اور اس کے لیے جگہ بھی خالی سر کروائی ایک جا رہی ہے. ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ایک ڈیولپمنٹ ضرور ہوئی ہے. بریک آج لے لیں کل- یار وسیم, کیوں تم اس کے یار یہ تمہیں گھیرتا ہے, تم آ جاتے ہو جی بریک لیں. ایک بریک. آج وسیم نے مجھے گھیر لیا. بہت شکریہ. ایک بریک. وسیم تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین. 8 فروری بھائی کو صاحب پاکستان ایک منٹ تحریک آپ ٹھہر جائیں. 8 فروری کو پتہ نہیں جو بھی ہوگا اس ملک میں ہوگا سو ہوگا. بات یہ ہے کہ میں صبح سے سارا وقت یہ بیٹھ کے کاغذات پہ کاغذات, اور میرے پاس وقت اتنا سا بچا ہے بالآخر, کیونکہ اڈیالہ سے شروع, اڈیالہ پہ ختم, ایک سیگمنٹ کر لیا. عدلیہ پہ آج کا ہمارا شو ہو گیا جی. دیکھیں ہم نے عمران خان کا وہ خط ڈسکس کر لیا, اور دیکھیے سر خط بھی انہوں نے کسی ایسے میں سے نہیں, آرمی چیف کو خط لکھا ہے انہوں نے. اور اس کے بعد سر یہ جو عدلیہ آپ کی کے پاس کوئی ہے چیز اس کے علاوہ؟ سر پاکستان غذائی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے, میرے منہ میں خاک. آخری بارش کب ہوئی تھی اسلام آباد میں؟ اکتوبر 2024 میں. ابھی کون سا سال ہے؟ فروری 2025. لگ بھگ 3.5 مہینے ہو چکے ہیں. 3.5 مہینے. جب بارش نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ قحط سالی ہوتی ہے. تو قحط سالی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ہمیں ایوریج, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے جی. اب اس میں کسی کا قصور نہیں نا, یہ تو نیچرل. اب میری تو ایکسپرشن نہیں, لیکن یہ نیچرل ہے. لیکن ہم نے ٹک ٹاک بنانی ہے, ہم نے اڈیالہ سے خط آ گیا, ہم نے یہ آ گیا, ہم نے پاکستانیوں کو یہ نہیں بتانا کہ اس وقت تم بنتے تھے نا ہم پورے ملک کی زرعی باسکٹ ہیں. ہم ہیں کتوں اس دفعہ مجھے آپ بتائیں, آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے کتنے, یعنی کہ ویسے ہی 40% کم لگی ہے گندم. ہاں, ایوریج اس سیزن کی وجہ سے پچھلا سال بھی کہ ہے. پچھلی مرتبہ جو ہے لوگ ذلیل ہوئے ہیں, لوگ مائکرو فائنانس کے پیسے واپس نہیں کر سکتے. آپ جناب IMF کا آپ کو حکم ہے کہ آپ طلب اور رسد پہ چھوڑ دیں, کیونکہ پاکستان ایڈوانسڈ ملک ہے نا. پاکستان جو ہے یہ جدید ترین ایک صنعت یافتہ ملک ہے. یہاں پہ مارکیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ گندم کی قیمت کیا ہوگی, یہ کتنے کی بازار میں ملے گی. ہم نے IMF کو کہا یس سر. اب 40% لوگوں نے ویسے گندم نہیں اگائی. ابھی تک بارش نہیں ہوئی. نہروں میں پانی نہیں ہوتا, جو یہ حوالہ دے رہے ہیں ساؤتھ پنجاب میں, تو پانی سر جہاں پہ پانی ہے بھی وہاں بھی بارش نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, آپ کو اگر جب تک بارش نہیں ہوگی بابو, تم پوری نہر ڈال دو ایکڑ میں, تو گندم کے وہ دانہ نہیں آئے گا. وہ جس کو دانہ کہتے ہیں نا, دانہ اسی صورت وہ آتا ہے شاخ میں جب تک کہ بارش نہ ہو. اسی لیے کسان بے تابی سے آنکھیں اوپر دیکھ کر پورے بارانی علاقے میں دیکھ رہا ہوتا ہے. ایون ساؤتھ پنجاب بھی سر, برانی تو ڈیپینڈنٹ ہو گیا, آپ ساؤتھ کو بھی انکلوڈ کیجئے. جہاں پر کہ پانی کچھ اویلیبل ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ حکومت اس بات کو انٹیسپیٹ کرتے ہوئے اس دفعہ گندم کی قیمت بڑھا دیتی, کہ یار فکر نہ کرو, کہ فرض کرو اس دفعہ تم نے 10 ایکڑ میں گندم لگائی ہے, پہلے 20 میں لگاتے تھے, اس 10 میں سے 5 ایکڑ کے مطابق تمہاری ییلڈ ہوگی, ہم خرید لیں گے, ڈونٹ وری, گھبراؤ نہیں. لوگوں کی پچھلی بھی ابھی تک ذلیل ہوتے, اب دیے جا. یار تم پچھلے دے پہ گئے ہیں. میں کہہ رہا کہ ابھی آج فروری کی کیا تاریخ ہے؟ 3 تاریخ ہو گئی ہے. اور 3 تاریخ کو, اچھا جن لوگوں نے سندھ میں جو ہے, عام طور پر کیا ہوتا ہے یہاں پہ اگیتری اور پچھلی وہ ہوتا ہے نا, ابھی پنجاب میں وہ سبزیاں مارکیٹ میں نہیں آتی جو سندھ میں ہمارے ہاں سندھ سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ویری رائٹ. ہمارے ہاں تو جو عام طور پر بارش ہوتی تھی اس سے 40% کم ہوئی ہے. سندھ میں اس سے بھی برا حال ہے, 52%. یعنی جو سبزیاں ہمارے ہاں سندھ سے آنی تھی وہ بھی کم ہو گئی, وہ بھی کم ہو گئی. سبزیوں کے ریٹ بڑھ جائیں گے, سبزیوں کے ریٹ بڑھیں گے, ایک سبزی ہوگی نہیں. ہو سکتا ہے میرے منہ میں خاک, بہت صورتوں میں ہمیں شاید کچھ سبزیاں امپورٹ کرنی پڑ جائیں. مثلا جیسے گوبھی ایک بہت بڑا ایک ہماری سبزی کا ایلیمنٹ ہے,
गोभी का फूल नहीं निकला है। नहीं निकला। और अब लोग अपने खेतों में खड़े हुए रो रहे हैं। जो बेचारे जिनके पास जिनकी सब्जी निकली भी ना नुसरत साहब, वो मार्केट में तो ले नहीं रहा, इसलिए कि उसमें जान ही नहीं है। अगर इतना बड़ा पौधा है, उसमें से इतना सा गोभी का फूल है, हाँ, तो वो तुलेगा ना। हाँ ठीक है, बट सवाल ये है कि ये तो वो है ना जो खदशात आप बता रहे हैं। आपने वो गन्ने में पिछले दिनों बात की थी कि मैं पूरा गन्ना जो है गन्ना हाँ। उसका अब उसकी भी कीमत नहीं फिक्स हुई। अब उसमें ये चौधरी असलम साहब हैं, उन्होंने वो ये रूटीन मैटर में पढ़ चुका हूँ, ये रूटीन मैटर बन चुका है। 10 से 15% की डंडी मारी जाती है। ये जो सर 500 मन मिले जो है वो किन की हैं? हमारे सियासी हुक्मरानों की। इनकी जो शुगर रिपोर्ट छुपा इम्प्लीमेंट नहीं होने देते, उसको पहले छुपा देते। ठीक, अब आज सबसे आखिर में जो है वो ज़राई टैक्स लगाया है। हाँ सिंध वाला और सिंध के वजीर आला सेवन शरीफ के माशाल्लाह टेक्निकली ये पीर साहब के पीरों के पीर हैं, यानी पीर बगाड़ा के मुराद अली शाह साहब। उन्होंने जो असेंबली में तकरीर की है वो सुने है, वो यानी बिलबिला उठे। सुना नहीं आपने? जी सुनाया सर चौधरी साहब, मैं अंदाजा लगाए। एसआरबी ने हर साल अपने टारगेट्स पूरे किए जब से बना है। एफबीआर जो एक करप्शन का गढ़ है, प्राइम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं, एफबीआर ने अपने फेलियर्स को पे पर्दा डालने के लिए कहा जी ये एक सेक्टर है, ये टैक्स नहीं देता, एग्रीकल्चर। ये थी पिछले साल मई की बात जी। आईएमएफ की जो मिशन आनी थी जनवरी में, उसने जवाब दे दिया हम नहीं आएंगे। अगर आईएमएफ की मिशन नहीं आएगी तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। और उसके जो इफेक्ट्स हैं आप शायद जानते नहीं, मैं जानता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि एफबीआर चूंकि टैक्स पूरा नहीं कर पा रहा था, हाँ, पर हमारे गरीब हम तनख्वाहदारों से, उन्होंने इन जैसे लोगों पे टैक्स लगा दिया। ये गरीब आदमी है, स्टैमफोर्ड ऐसे ही पढ़ गए थे अमेरिका की। चलो ये तो एक कुछ लोग है ना, ये देखो 10% मसला ये है कि इस टैक्स से गरीब पे भी तो बोझ पड़ेगा। मुल्क का जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी यार, जिसके पास 30 से 40 कनाल है, वो उसका एक बच्चा कहीं सरकारी मुलाजिम हो जाता है, वो अपने घर की गंदुम नहीं इस्तीफा उगा पाएगा। सर आप गंदुम तो चलो देखे ना, एक वो फैक्टर है, वो सबसे बड़ा फैक्टर मिस कर रहे हैं आप। ये जो गन्ने वाला बात थी, ट्रालियां अभी भी उसके बाहर खड़ी हैं, शुगर मिल के बाहर, और नहीं वो खरीद रहे हैं ना। नहीं खरीद रहे ना, मैं शुगर मिल के बाहर। अच्छा, जो खरीद भी रहे हैं, मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट, वो आसिफ रियाज की देख रहा था, उसने लिखा है कि एक ट्राली पे 8,000, 9,000 तकरीबन 8,000 एक ट्राली पे, वो उसको फार्मर को नुकसान दे देते हैं जो ट्रॉली लेके गया हुआ है, सिर्फ तोल में। लेकिन कोई उसमें नहीं है। चौधरी असलम ने लिखा, लोग सजाद को बताया उन्होंने, वो को साहब हैं किसान। हुकूमत जो है कम से कम उन ट्रालियों पर, सर अभी भी पाकिस्तान की तकरीबन 40-50 मिलों के बाहर ट्रालियां खड़ी हैं, लोग जलील हो रहे हैं। हर 500 मन के पीछे लगभग 70-80-50 मन। ना मुसीबत हमारी ये होती है कि हमने शुरू करना होता है, आज खत लिख दिया, चलो और की करिए। ये क्यों नहीं सोच रहे हैं हो कि अंदाजा लगाओ, पूरा पाकिस्तान सिंध से शुरू करो और अटक तक पहुंच जाओ, खैराबाद के पुल तक। आपकी 40 से 50% बारिश कम हुई है, आप सब्जियां नहीं उगा पाए। आप पहले कम से कम इतना तो कर लेते थे ना कि यार चलो कोई पैसे नहीं आ रहे, लोग क्या होगा, अपने देहात छोड़कर शहरों में आएंगे, शहरों में फारिग वो नौकरी ढूंढ रहे होंगे, जो कि नौकरी कहीं अवेलेबल नहीं है। इस मौके पर अगर कोई तहरीक शुरू हो जाती है तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? लास्ट हमारे यहाँ सबसे कम बारिश जो हुई है, वो पता है, इत्तेफाक ऐसा है 2017 में। 2017 में क्या हुआ था? पनामा का फैसला आया था, क्या क्या उसके नतीजे में, फिर आखिर 2018 में उसके नतीजे थे, याद आ गए। फिर आपको पता है कि कब बारिश नहीं हुई? 2021, तो अप्रैल 2022 में क्या हुआ था? यार खुदा के लिए पॉलिसी बनाना बड़ी जरूरी है ना सर। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास कौन सा ऐसा बीज है जिसको आपने
اس قابل بنا رکھا ہے کوئی بھی نہیں. کہ وہ بغیر اب دیکھنا یہ ساری ہوائی باتیں. صبح اٹھے نا وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ، کہیں جتنی شوگر ملے ہیں ان سب کا آڈٹ ہو، اور جتنی ٹرالیاں وہاں کھڑی ہیں وہاں اس متعلقہ اپنا آڈر دیں گے. چلے یار اچھا اسسٹنٹ کمشنر تو ہوتا ہے نا جس کے پاس ڈبل آڈر دیں گے. ڈبل چلو جی یار آپ لیکچر دے رہے میں رہتے ہو نا یار یہ دونوں وزیر اعلیٰ کہیں پابند کریں اسسٹنٹ کمشنر کو. یہ نہیں باہر کھڑے ہو جو یار خود کیوں اپنا آڈٹ کروائیں گے؟ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ وہ ایک عہدہ ہوتا تھا کین کمشنر، وہ بھی انہوں نے مکا دیا. اور سر آپ گندم کی بات کر رہے ہیں جو لگی ہے جو لگے گی، اور ٹرالیوں پہ گنا کھڑا ہے نصیر صاحب. یار تم پھر وہی بات ہے، تم گنے پہ اٹک گئے ہو کہ گنا اٹکا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کھانا نہیں ملنا، مجھے سبزی نہیں ملنی، مجھے گندم نہیں ملنی، میں کہاں جاؤں گا؟ غریب تنخواہ یافتہ شہر میں بیٹھا ہوا شخص، اس کو چھوڑو. وہ جو بندہ گھر میں ہوتا تھا وہ کہتا تھا یار چلو میرے 5 بچے ہیں، میرے 2 بچے جو ہیں وہ کہیں شہر میں نوکری کر رہے ہیں، 2 زمیندارہ کر لیتے ہیں یار ہم لوگ سلسلہ چل رہا ہے، مارکیٹ تک جا رہے ہیں. تمہیں کیا یہ اندازہ ہے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے مرغیاں انڈے نہیں دے رہی؟ مجھے یہ نہیں پتا تھا شہری آدمی کو. کورا پہ جانا سکا. سر یہ دیز آر ریئل ڈے لائف ایشوز ہیں، زندگی اور موت کے مسئلے ہیں. اور ہم جو ٹی وی پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں اس میں کتنے منٹ، آج کا پورا پروگرام دیکھو کتنا پرسنٹیج ہم نے اس کو دیا ہے، اور یہ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچنا ہے. اس کے مقابلے میں ٹک ٹاک کرو. ابھی وہ میں نے یعنی کہ وہ اس دن بات کی تھی نا متیرا کی، وہ کار کار پہنچی، اللہ ان زندگی تو بھی متیرا. اور نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہم لوگ واقعی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کلام پاک میں ہے کہ ہماری آنکھوں اور کانوں پہ مہر لگ چکی ہے. نہیں میں اسد کو کہہ رہا ہوں کہ وسیم ملک کو ریپلیس کرے متیرا کے ساتھ. وسیم ملک شوڈ بی ریپلیس بائی متیرا، تاکہ نہ پیکا کا ڈر ہوگا نہ وسیم ملک کا انتظار کرنا پڑے گا، اور شو کا شو ہو جائے گا. یہ آپ ان کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فرق یہ وسیم ملک اس اسٹوڈیو میں ہوتا، متیرا یہاں بٹھائیں گے ہم تاکہ فیس ٹو فیس. سب سے بڑی بات یہ کہ تم سے جان جڑے گی، مجھ سے جان چھڑوائیں، اور وہ اتنے فاصلے پہ بیٹھنا بھی اور وہ اتنے فاصلے پہ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرے گی. بریک نہیں یار، بس شو ختم کرو. اللہ حافظ.